کیا بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل ہو گئی ہے؟ بشرا بی بی کی رہائی اور علیمہ خان عظمیٰ خان کی رہائی کیا ڈیل کا نتیجہ ہے؟ بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر جو کارکنان کی رہائی کے حوالے سے اقدامات کرنے جا رہی ہیں عدالتیں۔ اسی طرح آج بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی شعیب شاہین اور شیر افضل مروت کے ساتھ۔ علیمین گنڈا پور کی شکایات شیر افضل مروت نے لگائی۔ بانی پی ٹی آئی کو کیا سہولیات جو ہے مل پا رہی ہیں؟ لندن میں بڑا حملہ ہوا ہے اور وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے تمام افراد کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور ایک دفعہ پھر سے لاہور میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے شعیب شاہین اور شیر افضل مروت نے، اور انہوں نے جیل میں ہونے والے سلوک کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا شعیب شاہین کو، اور کہا گیا کہ بجلی سیل کی کئی روز بند کر دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں اس طرح کی سہولیات نہیں دی جا رہی، اور ساتھ ہی ساتھ سیل کے اندر سے نکلنے کا موقع نہیں دیا جاتا، بہت کم وقت کے لیے سیل سے باہر نکلنے دیا جاتا، اور اسی طرح جو بیسک سہولیات ہیں وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ دوسری جانب آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو 40 افراد کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور گھر سے کھانا دیا جاتا تھا، ایئر کنڈیشن کی سہولیات موجود تھی اور دیگر سہولیات جو تھیں وہ فراہم کی جا رہی تھی، لیکن بانی پی ٹی آئی کو بنیادی انسانی حقوق کی جو سہولیات ہیں وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس کا شکوہ بانی پی ٹی آئی نے خود جو ہے شعیب شاہین کے ساتھ گفتگو میں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے پوچھا مولانا فضل الرحمان کا کیا موقف رہا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے ملٹری کورٹس نہیں بن پائی ہیں، تو بانی پی ٹی آئی نے کہا اگر ملٹری کورٹس بن بھی جاتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ڈیل کی جو باتیں کر رہے ہیں اس کو میں یکسر مسترد کرتا ہوں، ڈیل بالکل نہیں ہوئی، اور اسپیشلی اگر ڈیل ہوتی تو پھر ہم لوگ اپنی سزائیں پوری نہ کر رہے تھے۔ بشرا بی بی نے اپنی سزا مکمل کی ہے اور اس کے بعد ضمانت ہوئی ہے، اور اسی طرح انہوں نے کہا میں کسی طرح کی ڈیل نہیں کروں گا، اگر ملٹری کورٹس بن بھی جاتی ہیں اور اس میں میرے کیسز چلے بھی جاتے ہیں میں ان کو بھی برداشت کر لوں گا، لیکن ڈیل کا تاثر بالکل غلط ہے۔ اور انہوں نے کہا ڈیل کرنے والے وہ ہیں جو کہ لندن میں جن کی جائیدادیں ہیں، جن کا پاکستان میں جو ہے وہ جسٹ کمانے کے لیے آتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، مال بنانے کے لیے پاکستان آتے ہیں، اس کے بعد لندن بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں ہر حال میں لاسٹ مومنٹ تک جو ہے جھکوں گا نہیں اور ڈٹا رہوں گا، اور قوم کی خاطر پاکستان کی خاطر جو ہے وہ لڑتا رہوں گا۔ دوسری جانب شیر افضل مروت کی جانب سے کچھ شکایات لگائی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کو، اور علیمین گنڈا پور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج جس انداز سے لے کے چلے ہیں اس میں کوئی اتنی طاقت اتنی جان نہیں ہے جس کی وجہ سے ابھی تک آپ کی رہائی ممکن نہیں ہے، اور بھی دیگر انہوں نے جو ہے پوائنٹ سامنے رکھے، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کے حوالے سے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک لائحہ عمل طے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ایک نئے سرے سے جو ہے کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے ناظرین نومبر کا مہینہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کا مہینہ ہے، اور اس حوالے سے عدالتوں سے اچھی خبریں آنی شروع ہوئی۔ آج ہی جو ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سائفر ٹرائل کے حوالے سے سماعت کی، اور ATC کے جج جو ہیں ابو الحسنات کے حوالے سے ان کے ریمارکس بڑے جاندار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایسا شخص ہے جس کے اسلام آباد میں ہوتے ہوئے انصاف نہیں ہو سکتا، مطلب انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ سیاسی جو ہے محرکات کو چلانے کے لیے ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے، اور اس وجہ سے ابھی تک جو ہے انصاف نہیں ہو رہا، اور یہ خود ڈیٹ دیتے ہیں، خود تاریخ دیتے ہیں، جس کے بعد ضمانت مسترد کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ساری چیزیں مطلب ایک پلان کے مطابق کر رہے ہیں اس کے بعد خود ہی اس چیز کا انکار بھی کر دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سیاسی محرکات کو چلانے کے لیے ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے، جب تک یہ یہاں پہ موجود رہیں گے تو کوئی بھی جو ہے وہ انصاف کی توقع نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس بھی آج ہوئے ہیں، اور ایک سماعت ہوئی ان کی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شہری ہیں ان کو آزادی اظہار رائے کا حق نہ دیا جائے، آزادی جو ہے وہ چھین لی جائے، اور یہ قانون کے بھی خلاف ہے۔ اور چونکہ پہلے ایسا ہوتا رہا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کوئی دیتا تھا اٹھا لیا جاتا تھا، کسی کو اٹھا لیا جاتا تھا، اب انہوں نے کہا ایسا نہیں چلے گا، آپ آزادی اظہار رائے کا جو ہے ہر ایک شہری کو حق حاصل ہے، ہر شہری جو ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی قانون کے خلاف کام نہیں چلنے دیں گے۔ اور بڑی واضح طور پہ جو ہے عدالتوں سے خبریں آنی شروع ہوئی ہیں، اور
اسی طرح یہ جو کیسز ہیں اس میں بھی جو ہے پیش رفت آنی شروع ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب ایک انتہائی اہم معاملہ جو کہ آج جس کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی جو ہے اعلان کیا ہے، گزشتہ روز لندن میں جناب سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو کہ مڈل ٹیمپل کے جو ہے اب بینچر بن چکے ہیں اور یہ پہلے پاکستانی جج ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، اور یہ وہیں سے فارغ التحصیل تھے اور وہیں ان کو جو ہے مڈل ٹیمپل کے جو ہے بینچر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ وہاں پہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے جس پہ ان کی گاڑی کے اوپر مظاہرین کی جانب سے مکے برسائے گئے، حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور نعرے بازی کی گئی، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے اس مظاہرے کو لیڈ بھی کیا، اور یہ تمام تر واقعہ جو تھے سوشل میڈیا پہ خاصا جو ہے وہ برپا رہا، اور اب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے اعلان کیا دیا گیا ہے کہ تمام افراد جو کہ آئی تھنک سو اس میں 9 افراد کو شامل کیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کسی طرح سے بھی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور اسپیشلی تمام افراد کو جو ہے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اٹس مین کہ انہوں نے کہا سیکیورٹی کے انتظامات بھی جو ہے وہ ناقص رہے ہیں۔ اب پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ، انہوں نے کہا ہم کسی بھی طرح نرمی اختیار نہیں کریں گے، تو یہ واضح طور پہ انہوں نے کیا دیا۔ دوسری جانب یہ موقف اپنا سامنے رکھا اور قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سابق چیف جسٹس پاکستان ہیں، جن کے حوالے سے نعرے بازی بھی ہوئی یہاں پہ، اور بہت سے جو ہیں وہ مظاہرین کی جانب سے ان کو برا بلا بھی کہا گیا، اور ان کے فیصلوں کو لے کے بانی پی ٹی آئی کی تصویر کو لے کے مطلب ناانصافی کے جو ہے وہ زمرے میں رکھا گیا، لیکن اب ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور اس حوالے سے کارروائی جو ہے آنے والے دنوں میں متوقع ہوگی۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور لاہور ایک دفعہ پھر جو ہے سموگ کی زد میں ہے۔ دنیا میں نمبر 1 پہ جو ہے سموگ کی شرح میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں دنیا کا آلودہ ترین شہر جو ہے لاہور ہے، اور لاہور جس کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے، جس کو پارکوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن اب یہاں پہ پولوشن اتنی ہے، سانس لینے کی بیماریاں اتنی پھیلتی جا رہی ہیں، آنکھوں میں جلن کے مسائل اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس کو قابو کرنا جو ہے حکومت کے بس میں دکھائی نہیں دیا جا رہا، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب پنجاب حکومت نے لاہور میں لاک ڈاؤن جو ہے گرین لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کر دیا ہے، اور لاہور کے مخصوص ایریاز میں گرین لاک ڈاؤن جو ہے لگا دیا جائے گا، اور یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوگا، یہاں پہ جو ہے پولوشن کے حوالے سے جو ہے حتی الامکان کوشش کی پولوشن کو کنٹرول کیا جائے گا، اور لاہور میں جس حد تک ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کم اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اوور لوڈڈ شہر بن چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے پاکستانی کو، لاہوری کو اسپیشلی، اور اس حوالے سے اب لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، جس کے بعد لائے عمل طے کیا جائے گا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کہ سموگ کے حوالے سے جو ہے بھارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ مل کے ایک سفارت کاری جو ہے مرحلہ آغاز کیا جائے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ انڈیا سے جو ہوائیں چل رہی ہیں ان کے ذریعے بھی جو ہے اسموگ پاکستان تک پہنچ رہی ہے، فصلوں کی جو باقیات جلائی جا رہی ہیں ان کے ذریعے جو ہے اسموگ کریٹ ہو رہی ہے، اسی طرح بھٹا جو ہے اینٹیں بنانے والے بھٹے ہوتے ہیں وہ اسموگ کریٹ کرنے کے بعد سے اس حوالے سے بھی اقدامات کرنے کے لیے مریم نواز شریف کی جانب سے جو ہے اقدامات کرنے کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لاک ڈاؤن اس کو لگا دیا گیا تاکہ لاہوریوں کو پاکستانیوں کو اس جو ہے اسموگ سے چھٹکارا حاصل رہے۔ مصنوعی ناظرین بارش کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے کے حوالے سے پلاننگ کی گئی کہ مصنوعی رین جو ہے آرٹیفیشل رین اس کا جو ہے برسایا جائے تاکہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو سکے، لیکن کسی بھی طور پہ یہ ساری چیزیں تب تک کارآمد نہیں ہے جب تک فضائی آلودگی کم نہیں ہوگی، جب تک درخت مزید نہیں لگیں گے، جب تک جو ہے پولوشن جو گندگی ہے اس سے چھٹکارا نہیں پایا جائے گا، تب تک یہ ساری چیزیں بے سود ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی، دوبارہ پھر نئے ویڈیو میں نئے ٹاپکس کے ساتھ نئے اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔